بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، تمام بہن بھائیوں، بچوں، بزرگوں، بڑوں کی خدمت میں میں سیمی زوار سلام عرض کرتی ہوں۔ یہ ہے کاشان بصیرت کا یوٹیوب چینل، اور یہاں پر ہم جس کتاب کو آج کل مل کر پڑھ رہے ہیں اور آغاز کر چکے ہیں، 2 نشستوں میں ہم نے بہت کچھ پڑھ لیا ہے۔ اس کتاب کا نام ہے معانی الاخبار، اور ہم اس کی جلد اول پڑھ رہے ہیں۔ یہ کتاب جس کے مؤلف شیخ صدوق ہیں، بہت خوبصورت کتاب ہے، اور اب اس کو ہم اس تیسری نشست میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں، وہ تمام ابواب، اور جاننے جا رہے ہیں بہت کچھ معانی۔ آئیے سب سے پہلے میں یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ اس کتاب میں، جیسے کہ شروع میں بتایا تھا، ریپیٹ کرنا چاہتی ہوں کہ ٹوٹل اس جلد میں ہم 183 باب جو ہیں ان کے معانی جانیں گے۔ تو اب آئیے سب سے پہلے جو پہلا باب یہاں پہ لکھا ہے، اس کی ہیڈنگ ہے کہ وہ باب کہ جس کی وجہ سے اس کتاب کا نام معانی الاخبار رکھا گیا۔ اس کے معنی بھی آئیے جانتے ہیں۔ یہاں پہ یہ پہلا باب ہے، لکھا ہے کہ شیخ ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن موسیٰ بن بابویا فقیہ قمی ری سے آنے والے اس کتاب کے مصنف رضی اللہ فرماتے ہیں کہ نمبر 1، ہم سے بیان کیا میرے والد اور محمد بن حسن بن احمد بن ولید رضی اللہ عنہما نے، ان دونوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ بن جعفر حمیری، احمد بن ادریس اور محمد بن یحییٰ عطار رحم اللہ نے، اور ان تمام نے کہا کہ ہم سے بیان کیا احمد بن محمد بن خالد نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا علی بن حسان واسطی نے، اور اس شخص سے کہ جنہوں نے ان سے ذکر کیا داؤد بن فرقت فیر قافداد سے، انہوں نے کہا کہ ہم نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے سنا کہ تم لوگوں میں سب سے زیادہ سمجھدار اس وقت ہو کہ جب تم ہمارے کلام کے معانی کو پہچان لو۔ بے شک کلام کو کئی معنی کی طرف پھیرا جا سکتا ہے، پس اگر انسان چاہے تو اپنے کلام کو جس طرف چاہے پھیر دے، جبکہ وہ جھوٹ بھی نہیں بول رہا ہو۔ یہاں پر یہ ختم ہوا۔ دوسرا پوائنٹ اسی حوالے سے، یعنی اسی باب میں لکھا ہے کہ میرے والد نے فرمایا کہ ہم سے بیان کیا علی بن ابراہیم بن ہاشم نے، انہوں نے محمد بن عیسیٰ نے اسے، انہوں نے محمد بن ابی عمیر سے، انہوں نے برید الرزاز سے، انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے بیٹے، تم شیعوں کے منازل و مقام کو ہماری روایتوں اور ہماری معرفت کے ذریعے پہچانو۔ بے شک معرفت ہی روایت کو کما حقہ سمجھنا ہے، اور روایتوں کو سمجھنے کی وجہ سے مومن ایمان کے انتہائی درجے تک بلند ہوتا ہے۔ یعنی میں نے علی علیہ السلام کی کتاب میں نگاہ کی تو اس میں پایا کہ ہر آدمی کی قیمت اور قدر اس کی معرفت ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی لوگوں سے دنیا میں ان کو عطا کردہ عقلوں کی مقدار کے مطابق حساب لے گا۔ تیسرا پوائنٹ ہے، ہم نے بیان کیا جعفر بن محمد بن مسرور رضی اللہ نے سے، انہوں نے کہا کہ ہم نے بیان کیا حسین بن محمد ابن عامر سے، انہوں نے اپنے چچا عبداللہ بن عامر سے، انہوں نے محمد بن ابی عمیر سے، انہوں نے ابراہیم الکرخی سے، انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک حدیث کہ جس کو تم سمجھ لیتے ہو ان 1000 احادیث سے بہتر ہے کہ جن کو تم روایت کرتے ہو، اور تم میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک فقیہ نہیں بن سکتا جب تک کہ ہمارے کلام کے مختلف اطراف اور زاویوں کی معرفت حاصل نہ کر لے۔ بے شک ہمارے کلام میں ہر کلمہ 70 تعبیروں کی طرف پھیرا جا سکتا ہے، اور ہمارے لیے ان میں سے ہر معنی نکالنے کے لیے راہ کھلی ہوئی ہے۔ یہاں پر یہ پہلا باب مکمل ہوا۔ دوسرے باب میں لکھا ہے کہ اسم کے معنی
الف سین میم. آئیے ہم اسم کے معنی جانتے ہیں. اس میں دو پوائنٹ دیے گئے ہیں. پہلا پوائنٹ ہے میرے والد نے فرمایا کہ ہم سے بیان کیا احمد بن ادریس نے، انہوں نے حسین بن عبداللہ سے، انہوں نے محمد ابن عبداللہ سے، عبداللہ موسیٰ بن عمر اور حسن بن علی بن ابی عثمان سے، انہوں نے ابن سنان سے، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو الحسن امام علی رضا علیہ السلام سے اسم کے بارے میں سوال کیا کہ یہ کیا چیز ہے، کہ کیا ہے. تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ موصوف کے لیے صفت ہے، یعنی کہ اسم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے موصوف، چاہے وہ شخص ہو یا کوئی چیز، کی حالت و کیفیت و خصوصیات اور اسے کس نام سے موسوم کیا جاتا ہے اس کی معرفت حاصل ہوتی ہے. اور ساتھ ہی لکھا ہے دوسرا پوائنٹ ہے کہ ہم سے بیان کیا میرے والد نے اسی اسناد کے ساتھ، انہوں نے محمد بن سنان سے، انہوں نے ابو الحسن امام علی رضا علیہ السلام سے، راوی کہتا ہے کہ میں نے امام علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا اللہ مخلوقات کو خلق کرنے سے پہلے اپنے نفس کی معرفت رکھتا تھا؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں. میں نے عرض کیا کہ کیا وہ اسے دیکھتا تھا اور اس کی باتیں سنتا تھا؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اس بات کا محتاج ہی نہیں تھا، چونکہ وہ ایسا نہیں تھا کہ اپنے نفس سے کسی چیز کا سوال کرے اور نہ اس سے کسی چیز کو طلب کرتا تھا، اور اس کا نفس ہے اور اس کا نفس ہی وہ خود ہے، اس کی قدرت نافذ و مؤثر ہے. پس وہ محتاج ہی نہیں تھا کہ اپنے آپ کا کوئی نام رکھے، مگر اس نے دوسروں کی خاطر اپنے کچھ نام رکھے تاکہ وہ اسے ان ناموں کے ذریعے پکار لے، چونکہ جب نام کے بغیر پکارا جاتا ہے تو پہچان ہی نہیں ہوتی. تو پہلا نام کہ جس کو اس نے اپنے لیے پسند فرمایا ہے وہ علی العظیم ہے، چونکہ وہ تمام کی تمام چیزوں سے بلند ہے، اور پس اس کی ماہیت و حقیقت اللہ ہے اور اس کا نام علی العظیم ہے، اور یہ اس کے ناموں میں سے پہلا نام ہے چونکہ وہ ہر چیز پر بلند و بالا ہے. اور اب سامعین ہم نے دوسرا باب پڑھ لیا، اب ہم تیسرا باب پڑھتے ہیں جس کی ہیڈنگ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی. یہاں پر پہلے نمبر پہ لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا میرے والد نے، انہوں نے فرمایا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، انہوں نے احمد بن محمد بن عیسیٰ سے، انہوں نے قاسم بن یحییٰ سے، انہوں نے اپنے جد حسن بن راشد سے، انہوں نے عبداللہ بن سنان سے، انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے. راوی کہتا ہے کہ میں نے امام علیہ السلام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی کے بارے میں سوال کیا، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس میں الباء بہ اللہ، اور بریکٹ میں لکھا ہے حرف با کا مطلب اللہ کی خوشنودی، بریکٹ کلوز، پھر لکھا ہے السین سنا اللہ، بریکٹ میں لکھا ہے سین سے مراد اللہ تعالیٰ کی بلندی، بریکٹ کلوز، پھر لکھا ہے المیم مسجد اللہ، بریکٹ میں لکھا ہے میم سے مراد اللہ تعالیٰ کی عظمت، بریکٹ کلوز، پھر لکھا ہے بعض نے روایت کیا ہے کہ ملک اللہ، یعنی بریکٹ میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت، بریکٹ کلوز، پھر لکھا ہے اور اللہ سے مراد ہر چیز کا پروردگار اور رحمان، تمام عالم کے لیے. پھر یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے رحمت کے معنی میں، اور یہاں بریکٹ کلوز ہوا ہے. پھر لکھا ہے کہ اور رحیم یعنی وہ رحمت جو صرف مومنین کے لیے خاص ہے. یہاں پر یہ ایک پہلا پوائنٹ مکمل ہے. دوسرے پوائنٹ میں اس میں ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ ہم سے بیان کیا محمد بن حسن بن احمد بن ولید رضی اللہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم نے بیان کیا محمد بن حسن صفار، ہم سے بیان کیا محمد بن حسن صفار نے، انہوں نے عباس بن معروف سے، انہوں نے صفوان بن یحییٰ سے، انہوں نے اس شخص سے کہ جنہوں نے ان سے بیان کیا، انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں آپ سے سوال کیا گیا، تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ با سے مراد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، سین سے مراد اللہ تعالیٰ کی بلندی اور رفت، میم سے مراد اللہ تعالیٰ کا ملک و سلطنت. راوی کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا اللہ سے کیا مراد ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے لفظ میں الف سے مراد اعلیٰ
نعمتیں ہیں، الف مد آ لام الف اور حمزہ، نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات پر ہماری ولایت کے ذریعے سے نازل فرمائی ہیں۔ اللہ کے لفظ میں لام سے مراد اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنی مخلوق پر ہماری ولایت کا لازم کر دینا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا لفظ اللہ میں ہا سے کیا مراد ہے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے مراد ہوان ہے واو الف نون، ہوان کا جو ہجے میں نے آپ کو کر کے سنائی سامعین، اس میں جو ہے استعمال ہوا ہے یہ دو چشمی ہے لکھا ہے ہوان اور بریکٹ میں اس کے بارے میں لکھا ہے پستی اور رسوائی، تو لکھا ہے کہ ہوان پستی اور رسوائی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی۔ دوبارہ پڑھتی ہوں کہ جنہوں نے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی۔ اور میں نے عرض کیا کہ الرحمن سے کیا مراد ہے، فرمایا تمام عالم کے لیے رحمت۔ میں نے عرض کیا الرحیم سے کیا مراد ہے، فرمایا صرف مومنین کے لیے خاص طور سے رحمت۔ تو یوں سامعین ہم نے یہاں پر جانا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی، اور اب باب 4 جس میں لکھا ہے کہ بسم اللہ کے معنی لکھا ہے اس میں کہ ہم سے بیان کیا محمد بن ابراہیم بن اسحاق تالقانی نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی بنی ہاشم کے غلام احمد بن محمد بن سعید نے، انہوں نے علی بن حسن بن علی بن فحال لکھا ہے، فے ہے الف لام اور ہے کے اوپر تشدید ہے، فحال سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے کہا کہ میں نے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے بسم اللہ کے بارے میں سوال کیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کہنے والے کے قول بسم اللہ یعنی میں اپنے نفس پر اللہ تعالیٰ کے سماعت میں سین میم الف تے، سماعت میں کسی سین میم تے ہے کے ذریعے نشان لگاتا ہوں اور یہ عبادت ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام سے عرض کیا کہ سین میم تے ہے، یہ جو ورڈ پہلے بھی تھا سامعین یہ سین میم تے اور پھر ہے تھا، وہ جو ہوتا ہے نا ایسے جیسے کہ الف مدا والا مد جیسا ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ بھی وہی لفظ لکھا ہے کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام علیہ السلام سے عرض کیا کہ سمت یعنی سین میم تے ہے سے کیا مراد ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ علامت۔ تو یوں یہاں پر ہم نے بسم اللہ کے معنی جان لیے۔ اب 5واں باب ہے جس میں لکھا ہے اللہ عز و جل کے معنی، جس میں سب سے پہلے لکھا ہے 1 پوائنٹ پہ کہ میرے والد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، انہوں نے احمد بن محمد بن عیسیٰ سے، انہوں نے قاسم بن یحییٰ سے، انہوں نے اپنے جد حسن بن راشد سے، انہوں نے ابو الحسن امام موسیٰ بن جعفر الکاظم علیہ السلام سے روایت راوی کہتا ہے کہ امام علیہ السلام سے اللہ عز و جل کے معنی کے متعلق سوال کیا گیا، تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غلبہ رکھتا ہے ان تمام چیزوں پر کہ جو دقیق اور چھوٹی اور جلیل اور بڑی ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ یہاں پہ تفصیلات کچھ یوں سمجھائی گئی ہیں، لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا محمد بن قاسم جرجانی مفسر رضی اللہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو یعقوب یوسف بن محمد بن زیاد اور ابو الحسن علی بن محمد بن سیار نے، اور یہ دونوں امامیہ شیعوں میں سے تھے۔ ان دونوں نے اپنے اپنے والد سے، انہوں نے امام حسن بن علی بن محمد عسکری علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے قول بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں سوال کیا، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ وہ ہے کہ جس کی جانب اپنی حاجتوں اور پریشانیوں میں تمام مخلوقات آہوزاری کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہر ایک سے جب امیدیں منقطع ہو جاتی ہیں اور جب اس کے علاوہ سب کے سب اسباب و ذرائع قطع ہو جاتے ہیں، تم کہتے ہو بسم اللہ، یعنی میں اپنے تمام امور میں اس اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اس کے جو فریاد کو پہنچتا ہے جب فریاد کی جائے، کہ وہ کہ جو جواب دیتا ہے جب پکارا جائے۔ اور یہ وہی بات ہے کہ جب کسی شخص نے صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے اس سلسلے میں میری رہنمائی کریں کہ وہ کیا ہے، کیونکہ اکثر اوقات بحث کرنے والے میرے ساتھ بحث کرتے ہیں اور مجھے حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ اس سے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بندے خدا، کیا تو کبھی کشتی پر سوار ہوا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ وہ کشتی ٹوٹ گئی ہو اور کوئی دوسری کشتی ایسی نہ ہو جو تجھے نجات دلا دے، اور نہ کوئی ماہر تیراک ہو کہ جو تجھے بچا لے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا اس وقت تیرے دل میں
میں یہ بات آئی تھی کہ چیزوں میں سے کوئی چیز اس بات پر قادر ہے کہ جو تجھے تیری اس ہلاکت سے نجات دلا دے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا یہی چیز وہ اللہ ہے کہ جو اس مقام پر نجات دلانے پر قادر ہے کہ جہاں کوئی راہ نجات نہ ہو، اور وہ اس جگہ پر اعانت و مدد پر قادر ہے کہ جہاں پر کوئی فریاد رس نہ ہو۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں چھٹا باب، جس میں لکھا ہے واحد کے معنی۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے پوائنٹ پہ لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا میرے والد نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن یحییٰ عطار نے، انہوں نے احمد بن محمد بن عیسیٰ سے، انہوں نے ابو ہاشم جعفری سے، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو جعفر الثانی امام محمد تقی علیہ السلام سے سوال کیا کہ واحد کا معنی کیا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ جس پر تمام زبانیں وحدانیت کے ساتھ یکجا ہو جائیں۔ اور آئیے اب پڑھتے ہیں دوسرے نمبر پہ کیا تفصیلات ہیں۔ لکھا ہے ہم سے بیان کیا عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب بن نظر بن عبد الوہاب بن عطا بن واصل، واو الف صاد لام، واصل السجزی، الف لام سین جیم زے چھٹی ہے، السجزی نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی ابو الحسن احمد بن محمد بن عبداللہ بن زمرت، زواد میم رے گولتا، زمرت الشعرانی عماری نے، جو کہ عمار ابن یاسر کی اولاد میں سے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو محمد عبید اللہ بن یحییٰ بن عبد الباقی ازنی نے، ازنا میں الف زال نون ہے ازنا میں، انہوں نے ابو المقدام ابن شریح بن ہانی سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے کہا کہ جنگ جمل کے دوران ایک اعرابی امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور کہا کہ یا امیر المومنین، کیا آپ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے؟ راوی کہتا ہے کہ اس وقت لوگ اس شخص پر حملہ آور ہوئے اور کہنے لگے کہ اے عربی، کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ امیر المومنین علیہ السلام دل کے افتراق، الف فے تیرے الف قاف افتراق، اور اس کے آگے بریکٹ میں اس کے مطلب لکھیں کہ جنگ کی شدت۔ تو اس جملے کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ اے عربی، کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ امیر المومنین علیہ السلام دل کے افتراق کی کس صورت حال میں مبتلا ہیں؟ یہ کون سا وقت ہے سوال کرنے کا؟ اس موقع پر امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، یقیناً جس چیز کا عربی نے ارادہ کیا ہے یہ وہی چیز ہے کہ جس کو میں اس قوم سے چاہ رہا ہوں، یعنی اس جنگ سے ہدف اصلی یہی ہے کہ لوگ حق کے بارے میں سوال کریں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عربی، بے شک اس قول میں کہ اللہ ایک ہے 4 قسمیں ہیں، ان میں سے 2 قسمیں اللہ کے سلسلے میں جائز نہیں ہیں اور 2 قسمیں اس میں ثابت ہیں۔ جہاں تک تعلق ان 2 قسموں کا ہے کہ جو اس سلسلے میں جائز نہیں ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب کہنے والا ایک کہے اور اس کی مراد گنتی والا ایک ہو تو یہ جائز نہیں ہے، چونکہ اس کا کوئی دوسرا نہیں ہے اور اس کی وجہ سے وہ گنتی والے ایک میں داخل نہیں ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے اس کو 3 کا تیسرا، یعنی ایک کہنے والوں کو کافر قرار دیا ہے، یعنی یہ 3 کا تیسرا کہنے والوں کو کافر قرار دیا ہے۔ اور دوسری قسم کہ جو جائز نہیں ہے یہ ہے کہ کہنے والا کہے کہ وہ لوگوں میں سے ایک ہے اور مراد اس کی جنس میں سے ایک نون واو عین نو ہو، تو یہ جائز نہیں ہے، چونکہ یہ تو پروردگار کو تشبیہ و شباہت دینا ہے، ہمارا پروردگار اس سے بلند و اعلیٰ ہے۔ اور وہ 2 قسمیں کہ جو اس کے سلسلے میں جائز ہیں، اس میں سے پہلی یہ ہے کہ جب کہنے والا کہے کہ وہ ایسا ایک ہے کہ چیزوں میں اس کا مشابہ نہیں ہے تو ہمارا پروردگار ایسا ہی ہے، اور دوسری قسم یہ ہے کہ اور کہنے والا کہے کہ بے شک اللہ احدی المعانی ہے، یعنی وہ ایسا یکتا ہے کہ نہ تو اس کو اس کے وجود میں تقسیم کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی عقل میں اور نہ ہی وہم میں، ہمارا عزت و جلالت والا پروردگار ایسا ہی ہے۔ اور یہاں پر 6 باب مکمل ہوا، اور اب آئیے 7واں باب ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے سمد کے معنی، سواد میم دال سمد، سمد کے معنی اس میں سب سے پہلے نمبر پہ لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا میرے والد نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن عیسیٰ نے، اور انہوں نے یونس بن عبد الرحمن سے، انہوں نے ربیع بن مسلم سے، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو الحسن امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے، اس
اس وقت سنا کہ جب آپ علیہ السلام سے صمد کے معنی کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ صمد اسے کہتے ہیں کہ جس کے لیے کوئی کھوکھلاپن اور کمی نہ ہو۔ دوسرے نمبر پہ اس کے معنی یوں لکھے ہیں کہ ہم سے بیان کیا علی بن احمد بن محمد بن عمران دقاق، دال قاف الف قاف دقاق نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن یعقوب نے، انہوں نے علی بن محمد سے، انہوں نے سہل بن زیاد سے، انہوں نے محمد بن ولید، اور ان کا لقب شباب السیرفی ہے، شباب السیرفی، الف لام صاد یہ رے اور فے چھوٹی ہے، انہوں نے داؤد بن القاسم الجعفری سے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں آپ علیہ السلام کا فدیہ قرار پاؤں، صمد کیا چیز ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا سردار کہ جس کی جانب ہر کم اور ہر زیادہ کے سلسلے میں رجوع کر کے بے نیاز ہوا جائے۔ تو یوں ہم نے یہ تفصیلات جان لی۔ اس کے بعد ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے، یہ تیسرے پوائنٹ جو ہے اس حوالے سے صمد کے حوالے سے یوں لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا ابو محمد جعفر بن علی ابن احمد الفقی القمی ثم العلاقی نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو سعید ابدان بن فض نے، یہاں پہ کچھ تھوڑا سا مٹا ہوا ہے، فضل ہے یہاں پہ، ابدان بن فضل نے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا ابو الحسن محمد بن یعقوب بن محمد بن یونس بن جعفر بن ابراہیم بن محمد بن علی بن عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب نے، اور لکھا ہے کہ کون سا شہر، یہاں پہ کچھ جو شہر لکھا ہے سامعین وہ تھوڑا سا یعنی کچھ صحیح واضح سمجھ میں نہیں آ رہا، میں ہجے کرتی ہوں، لکھا ہے خے جیم نون دال ہے، تو یہ شہر میں خجندہ کے شہر میں، اور لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا ابو بکر محمد بن احمد بن شجاع الفرغانی نے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا ابو محمد الحسن بن حماد العنبری نے مصر میں، اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا اسماعیل بن عبد الجلیل برقی نے، انہوں نے ابو بختری وہب بن وہب قرشی سے، انہوں نے ابو عبداللہ الصادق امام جعفر بن محمد علیہ السلام سے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے بیان کیا میرے پدر بزرگوار امام زین العابدین علیہ السلام نے، آپ علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار حسین بن علی علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صمد اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کے لیے کوئی کھوکھلاپن اور کمی نہ ہو، صمد وہ ہے کہ جس کے ساتھ تمہاری بلندی اور سرداری انتہا پہنچتی ہو، صمد وہ ہے کہ جو نہ کھاتا ہے اور نہ پیتا ہے، صمد وہ ہے کہ جو سوتا نہیں ہے، اور صمد وہ ہے کہ جس کے لیے نہ ماضی میں زوال تھا اور نہ ہی حال و مستقبل میں زوال ہے، یعنی وہ ثابت تھا، ہے اور رہے گا۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، محمد بن حنفیہ قدس اللہ روح فرمایا کرتے تھے کہ صمد وہ ہے کہ جو اپنی ذات کے ساتھ قائم ہو اور دوسروں سے بے نیاز ہو، اور ان کے علاوہ دوسرے نے فرمایا ہے کہ دوبارہ اس لائن کو پڑھتے ہیں، بے نیاز ہو اور ان کے علاوہ دوسرے نے فرمایا ہے کہ صمد وہ ہے کہ جو کون و فساد سے بلند و برتر ہے، اور صمد وہ ہے کہ جس کو تغیر و تبدیل ہونے والی چیزوں کے ذریعے سے موصوف نہیں کیا جا سکتا۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ صمد وہ سردار ہے کہ جس کی ایسی فرما برداری کی جاتی ہے کہ اس سے بلند و بالا کوئی حکم کرنے والا اور منع کرنے والا نہیں ہے۔ فرمایا علی بن حسین زین العابدین علیہ السلام سے صمد کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ صمد وہ ہے کہ جس کا کوئی شریک نہیں ہے اور نہ اسے چیزوں کی حفاظت مشقت اور پریشانی میں ڈالتی ہے، اور نہ کوئی چیز اس سے پوشیدہ ہے۔ پھر لکھا ہے کہ وہب بن وہب قرشی کہتے ہیں کہ زین بن علی علیہ السلام نے فرمایا کہ صمد وہ ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ کرے تو کہے کن فیکون، ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ صمد وہ ہے کہ جس نے چیزوں کو خلق کرنے
کی ابتدا کی جبکہ اس کے پاس پہلے سے کوئی نمونہ نہیں تھا. بس اس نے ان چیزوں کو ایک دوسرے سے مختلف ہم شکل اور جوڑی بنا کر خلق فرمایا اور وہ یکتا ہونے میں ایسا منفرد ہے کہ نہ کوئی اس کے مد مقابل ہے اور نہ وہ شکل رکھتا ہے اور نہ کوئی مثل اور نہ کوئی ہم نشین. پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ وہب بن وہب قرشی کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام کو فرماتے سنا کہ فلسطین سے ایک وفد امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہوں نے چند مسائل کے متعلق سوالات کیے تو امام باقر علیہ السلام نے ان کو جوابات دیے. پھر ان لوگوں نے سورہ اخلاص میں موجود لفظ الصمد کے بارے میں سوال کیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی تفسیر یوں ہے کہ الصمد میں 5 حروف ہیں. پس اس میں جو الف ہے وہ دلالت کرتا ہے کہ اس کی انیت الف نون یہ تے، نون پہ تشدید ہے، لکھا ہے ذات اور اس کے بریکٹ میں اس کے معنی لکھے ہیں کہ ذات کی نشاندہی، اور لکھا ہے کہ تو وہ دلالت کرتا ہے کہ اس کی انیت پر، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، خدا گواہی دیتا ہے کہ یعنی یقیناً کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا. اور یہاں پہ لکھا ہے کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 18. پھر اس کے بعد آگے چلتے لکھا ہے اور اس میں تنبیہ اور اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ حواس اسے درک نہیں کر سکتے اور وہ حواس خمسہ سے غائب ہے، نہ اسے دیکھا جا سکتا ہے، نہ سنا جا سکتا ہے، نہ چکھا جا سکتا ہے، نہ چھوا جا سکتا ہے اور نہ ہی سونگا جا سکتا ہے. الصمد میں لام اس کی الہیت و معبود ہونے پر دلالت کرتا ہے کہ معبود وہی اللہ ہے، اور الصمد کے الف لام اور غام ہو جاتے ہیں، الف لام ادغام ہو جاتے ہیں. دوبارہ پڑھتے ہیں اس لائن کو کہ اور الصمد کے الف لام ادغام ہو جاتے ہیں کہ جب ہم سورہ اخلاص میں اللہ الصمد کو ملا کر پڑھتے ہیں اور زبان سے ظاہر نہیں ہوتے اور نہ ہی سننے میں واقع ہوتے ہیں، صرف یہ دونوں لکھنے میں آتے ہیں. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کی معبودیت اپنے لطف کی وجہ سے مخفی ہے اور حواس اسے درک نہیں کر سکتے اور نہ وہ کسی صفت بیان کرنے والے کی زبان پر واقع ہو سکتا ہے اور نہ ہی کسی سننے والے کے کان پر، چونکہ اللہ الف لام ہے کی تفسیر یہ ہے کہ وہ ایسا ہے کہ مخلوق کی اس کی ماہیت و کیفیت کو اپنے حواس کے ذریعے سے یا اپنے وہم و گمان کے ذریعے سے سمجھنے کے متعلق حیران و سرگرداں ہے، یا نہیں بلکہ نہیں، یہاں پہ لکھا ہے حیران و سرگرداں ہے، پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ نہیں بلکہ وہی وہم و گمان کو وجود بخشنے والا ہے اور وہی حواس کا خالق ہے. تو بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ وہم و گمان جو کہ خود مخلوق ہے اس میں خالق کی ماہیت کا وہم آ سکے اور وہ حواس جس خالق نے بنایا اسے وہی محسوس کرنے لگے. پھر لکھا ہے اور الصمد کا الف لام لکھتے وقت فقط اس لیے ظاہر ہوتا ہے تاکہ یہ دلیل بن جائے اس بات کی کہ اللہ کی ربوبیت و سلطنت مخلوقات کے وجود میں آنے کے زمانے سے بالکل واضح ہے، اور پروردگار نے لطیف روحوں کو لوگوں کے کثیف اور موٹے جسموں کے ساتھ مرکب کر دیا کہ جب بندہ اپنے نفس کی طرف دیکھتا ہے تو اپنی روح کو نہیں دیکھ پاتا. جس طرح الصمد کے تلفظ کے وقت لام ظاہر نہیں ہوتا اور نہ تلفظ کے وقت یہ لام حواس خمس میں سے کسی حص میں داخل ہوتا ہے. پس جب بندہ لکھائی کی طرف نگاہ کرتا ہے تو اس کے لیے مخفی اور لطیف دونوں ہی ظاہر ہو جاتے ہیں. یہی صورتحال ہے جب بندہ پروردگار کی ماہیت اور کیفیت کے سلسلے میں غور و فکر کرتا ہے تو اس بارے میں اپنے آپ کو قاصر پاتا ہے اور حیرانی کی حالت میں رہتا ہے، اور اس کی فکر کسی ایسی چیز کا احاطہ نہیں کر پاتی کہ جس کو وہ پروردگار کے سلسلے میں تصور کرے. چونکہ اللہ ہی صورتوں کا خالق ہے تو پھر اس کی صورت کیسے ذہن میں آ سکتی ہے؟ ہاں، مگر جب وہ اس کی مخلوق کی طرف نگاہ کرتا ہے تو جس طرح الصمد کا لام لکھتے وقت نظر آ جاتا ہے اسی طرح اس کے لیے ثابت ہو جاتا ہے کہ وہی عزت اور جلالت والا پروردگار ان
تمام کا خالق ہے، اور اسی نے ان کی روحوں کو ان کے جسموں کے ساتھ مرکب کر دیا ہے۔ جہاں تک الصمد کے صاد کا تعلق ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ پروردگار صادق ہے، اس کا قول صادق ہے، اس کا کلام صادق ہے، اور اس نے اپنے بندوں کو سچائی کے ساتھ سچائی کی پیروی کرنے کی دعوت دی ہے، اور اس نے سچائی کے ساتھ سچائی کے گھر یعنی آخرت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور جہاں تک تعلق الصمد کے میم کا ہے تو یہ اس کے ملک و سلطنت پر دلیل ہے، اور یہ کہ پروردگار ایسا برحق بادشاہ ہے کہ اس کے لیے نہ ماضی میں زوال تھا، نہ حال میں، اور نہ مستقبل میں ہوگا، اور نہ اس کا ملک زوال پانے والا ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ اور جہاں تک الصمد کے دال کا تعلق ہے تو یہ دلیل ہے اس کے ملک کے دوام پر، اور اس بات پر کہ پروردگار کو دوام ہے، وہ ہونے نہ ہونے اور زوال سے بلند ہے، بلکہ وہی ہے، وہی عز و جل ہے کہ جس نے کائنات کو ہونے والی بنایا جبکہ وہ پہلے نہیں تھی۔ وہ ہے کہ جس کے ہونے سے ہر ہونے والی چیز کا ہونا مربوط ہے، کہ ہر چیز اپنے وجود کے لیے پروردگار عالم کی محتاج ہے جبکہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور میں نے اس حدیث کو مکمل طور پر کتاب التوحید میں قل هو اللہ احد کی تفسیر میں بیان کیا ہے۔ اور اب آئیے سامعین، ہم پڑھنے جا رہے ہیں 8واں باب، کہ جس کی ہیڈنگ لکھی ہے کہ آئمہ علیہ السلام کے قول بے شک اللہ تبارک و تعالی شے ہے۔ اس کے معنی یعنی یہ انورٹڈ کاما میں قول لکھا ہے ائمہ علیہ السلام کا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی شے ہے۔ آئیے اس کے معنی پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر 1 پہ لکھا ہے کہ میرے والد نے فرمایا کہ ہم سے بیان کیا علی بن ابراہیم بن ہاشم نے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے عباس بن عمرو فقیمی سے، انہوں نے حشام بن حکم سے، انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے زندیق سے، زینون دالی قاف زندیق سے، اس وقت کہ جب اس نے سوال کیا کہ اللہ کیا چیز ہے، فرمایا وہ شے ہے کہ جو چیزوں کے برخلاف، میرا مطلب اپنے قول یعنی شے سے ہے، اس کے معنی کا اثبات ہے، اعتراف وجود ہے، اور وہ شے ہے اس معنی میں کہ چیزوں کی حقیقت کے اعتبار سے ایک حقیقت رکھتا ہے، نہ اس معنی میں کہ وہ جسم رکھتا ہے اور صورت رکھتا ہے۔ اچھا، تھوڑا سا اس کو واضح کیا گیا ہے حاشیے میں، یہاں پہ اس کو تفصیلاً جو بیان کیا ہے ہم وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے کہ یعنی چیز کہنے سے یہ تصور نہ آئے کہ ایسی چیز ہے کہ جو جسم کی مانند جگہ کو گھیرتی ہے، اور نہ اس معنی میں کہ وہ صورت و شکل رکھتا ہے کہ اسے دیکھا جا سکتا ہے، بلکہ شے اس معنی میں کہ اس کا وجود ایک حقیقت ہے۔ اور یہاں پہ حوالہ دیا ہے مترجم۔ اور اب آئیے ہم پھر پڑھتے ہیں مزید۔ اب آ گیا ہے، ہم نے ایک پہلے نمبر پہ یہ تفصیلات پڑھی، اب دوسرے نمبر پہ لکھا ہے جو کہ ہم جان رہے ہیں کیا چیز، کہ ائمہ علیہ السلام کا جو قول ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی شے ہے۔ ہم اس کے معنی جان رہے ہیں۔ اس میں دوسرا پوائنٹ لکھا ہے کہ میرے والد نے فرمایا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا احمد بن محمد بن خالد نے، انہوں نے محمد بن عیسیٰ سے، انہوں نے اس شخص سے کہ جس نے ان سے ذکر کیا، انہوں نے سلسلے کو بلند کیا، اور ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام کی طرف کہ آپ علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ کیا یہ کہنا جائز ہے کہ بے شک اللہ شے ہے، تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، مگر اس کو 2 حدوں سے خارج کر دو، محمل کی حد اور تشبیہ کی حد سے۔ اور یہاں پر اسی چیز کو واضح کیا گیا حاشیے میں، لکھا ہے کہ یعنی کہ اللہ کو شے کہا جا سکتا ہے، مگر اس کی وجہ سے یہ ذہن میں نہ آئے کہ اس شے کے کہنے کی کوئی حد بندی نہیں ہے، بلکہ یہ عام اشیاء کی مانند نہیں ہے، بلکہ جب شے کہا جائے تو مراد یہ ہو کہ وہ محمل کی حد سے نکل کر بالکل واضح حقیقت رکھنے والی شے ہے، اور اسی طرح یہ ایسی شے نہیں ہے کہ جس کو کسی سے تشبیہ دی جا سکے، بلکہ خدا وند متعال تشبیہ و تمثیل کی حد سے بالا تر ہے۔ اور یہاں پہ اس میں حوالہ دیا ہے مترجم۔ یوں ہم نے 8 ابواب اس نشست میں پڑھ لیے، اور ٹائم بھی ہو گیا ہے، 33 منٹ سے پلس ہی ہو گئے ہیں، تو میں اجازت چاہوں گی، لیکن ساتھ ہی ہم اگلی نشست میں اس سے آگے پڑھیں گے، اس سے آگے جانیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔